وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز ناظرین، اللہ پاک نے اپنے کلام و اسماء الحسنہ و اکابر و اسلاف کے تجربات میں بڑی برکتیں رکھی ہیں، اور اس سلسلے سے آپ ہمارا چینل روحانی علاج اور مسائلوں کا حل دیکھ رہے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان کا خاص تحفہ۔ ماہ رمضان کا خاص تحفہ۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ یہ سب روحانی معلومات اور وظائف و عملیات جو بزرگوں اکابروں کا آزمودہ و مجربات میں سے ہے، یہ سب آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے، نیت یہ ہے کہ ہمارے مومن بھائی بہن، علماء، صلحاء، عاملین حضرات و امام صاحبان سبھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں اور اپنی اور اپنوں کا، مخلوق و امت کا، ان سب کی وہ خدمت کر سکیں۔ اس لیے ہمارے چینل کو ناظرین سبسکرائب کر لیں اور اپنے رشتہ داروں، دوستوں، احبابوں کو بھی شیئر کریں تاکہ سبھی اس سے مستفید ہوں، سبھی اس سے استفادہ حاصل کر سکیں، اور دعا بھی فرمائیں کہ اللہ پاک اس میں شفا و برکت نازل فرمائیں، آمین۔ تو آئیے ناظرین اپنے اصل موضوع کی طرف، ماہ رمضان کا خاص تحفہ۔ ناظرین، یوں تو ماہ رمضان کا ہر عمل خاص ہو جاتا ہے، اور یہ عمل کرنے کا، دعائیں مانگنے کا، معافی مانگنے کا مہینہ ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے عملوں میں، وظیفوں میں، آج جو میں عمل دے رہا ہوں، جو تحفہ دے رہا ہوں، اسے بھی اپنے عملوں میں، اپنے روٹین میں، رمضان کے روٹین میں، عملوں میں آپ ان وظیفوں کو بھی شامل کر لیں۔ انشاءاللہ بہت نفع ہوگا، انشاءاللہ رحمان۔ یہ عمل پاک ناپاک دونوں ہی حالتوں میں مرد و عورت یہ عمل، یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ اب بہت آسان ہے، ہم کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ رات تراویح کے بعد اور سحری سے پہلے، رات تراویح کے بعد اور سحری سے پہلے ہمیں یہ دونوں عملوں کو کر لینا ہے۔ پہلا ایک تسبیح ہے جو 100 مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے۔ تسبیح پڑھنے سے پہلے ایک دفعہ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں گے، پھر کچھ 1-2 دفعہ 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں گے، جو درود آپ کو یاد ہے۔ اس کے بعد آپ اس دعا کو آپ پڑھ لیں 100 دفعہ، اس کے بعد پھر 3 دفعہ درود شریف پڑھ لیں۔ آپ دعا کا، وظیفہ کا آپ اسکرین شاٹ لے لیں ناظرین۔ یہ ہے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک مرتبہ، پہلے آپ درود شریف پڑھ لیں گے 2-4 دفعہ، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ، پھر یا احد الصمد الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ کفوا احد 100 دفعہ۔ تو ناظرین پہلے آپ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے۔ اس وظیفے کو پڑھنے کے فوراً بعد ایک دوسرا عمل ہے جو دعائے شب قدر کا وظیفہ ہے۔ دعائے شب قدر کا وظیفہ مشہور دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اس کا وظیفہ ہے۔ تو اس کو اس ترتیب سے پڑھیں آپ کہ پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دفعہ پڑھ لیں گے، پھر درود شریف کو 11 مرتبہ پڑھیں گے، پھر 111 مرتبہ آپ دعائے شب قدر کو پڑھیں گے، پھر آخر میں 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر کے آپ اللہ پاک سے اپنی معافی کا آپ دعا مانگ لیں گے۔ تو یہ دعائے شب قدر کا بھی آپ اسکرین شاٹ لے لیں۔ یہ ہے ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مرتبہ، درود شریف 11 دفعہ، پھر اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، عنا کا ہے یا انی کا ہے تو دونوں کہہ سکتے ہیں، فاعف عنا 111 مرتبہ، پھر درود شریف 11 مرتبہ، جو درود آپ کو یاد ہے۔ تو ناظرین یہ دعائے شب قدر ہے۔ آپ اس طریقے سے ہر روز رمضان کی چاند رات سے ہی، جس رات کو ہم تراویح شروع کرتے ہیں،
رمضان کی چاند رات سے ہم تراویح شروع کرتے ہیں، تو اسی رات سے یہ عمل بھی شروع ہو جائے گا، اور یہ عید کی چاند رات تک، عید کی چاند رات میں بھی اس عمل کو کرنا ہے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا ناظرین کہ شب قدر جو عام طور پر ہم آخر عشرے میں جو اعتکاف کرتے ہیں شب قدر کے لیے، بے جوڑ رات طاق رات میں ہم ڈھونڈتے ہیں، اور یہ شب قدر کو، اور عام طور سے ہم لوگ 27ویں رمضان کو ہم سمجھتے ہیں کہ شب قدر 27ویں کو ہے، اور اسی میں اس دعا کو پڑھتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے ناظرین۔ شب قدر کو اللہ نے چھپا دیے ہیں، تو اس لیے لوگ اعتکاف کرتے ہیں 10 روزہ کا اعتکاف۔ اب چاند 29 کا ہو یا 30 کا ہو یا 21 ہو یا 22 ہو، میں نے پہلا عشرہ کا جو یہ ہے، تو آپ اس طریقے سے اگر عمل شروع کریں گے رمضان کی چاند رات سے لے کر اخیر عید کی چاند رات تک، تب انشاءاللہ الرحمن شب قدر میں یہ عمل آپ کا دعائے شب قدر تو پڑھنا ہی نصیب ہو جائے گا، پاک یا ناپاک دونوں حالتوں میں، پاک یا ناپاک دونوں حالتوں میں، تراویح کے بعد اور سحری سے پہلے۔ تو آپ ایسا ناظرین آپ کر لیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا کو اس ترتیب سے آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ الرحمن ناظرین یہ آپ کو بہت نفع پہنچے گا، اور اسے تحفہ سمجھیے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھیے۔ تو ان دونوں وظیفوں کو آپ کریں، انشاءاللہ الرحمن زندگی بھر آپ خوشیاں اٹھائیں گے، اور آخرت تو اپنا ہے ہی الحمدللہ۔ تو ناظرین آپ ایسا کریں، اور دعائیں بھی مانگیں اپنے لیے، اپنوں کے لیے، ہمارے لیے، تو ساری امت کے لیے، پوری مخلوق کے لیے آپ دعائیں بھی مانگیں، اور اللہ پاک قبول فرمائے ہم سب کو، اور ہم سب کو شب قدر نصیب کرے، اور یہ دعا پڑھنے کی شب قدر میں توفیق نصیب کرے، آمین۔ تو ناظرین آپ ایسا کریں، اللہ پاک توفیق دیں۔ تو اسی کے ساتھ ناظرین ہم اجازت چاہتے ہیں۔ میرا اگلا ایپیسوڈ ہوگا ناظرین جب من دکھی ہو، میرا اگلا ایپیسوڈ کا موضوع ہوگا جب من دکھی ہو۔ ناظرین زندگی میں کوئی دکھ، غم، اندوہ پہنچے تو آپ کو ہمیں اپنے رب سے رجوع کرنا چاہیے، اور وہیں سے ہمیں خوشیاں ملیں گی، سکون ملے گا۔ تو اس کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے اس بابت، انشاءاللہ ہم اپنے اگلے ویڈیو میں ملیں گے اسی پر، جب من دکھی ہو۔ تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔